بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ہم نے ذرا غور کیا، سوچا کہ ایک آدمی ہمیں آگ میں گرنے سے بچا رہا ہو، پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہو، چیخ چیخ کر پکار رہا ہو کہ رک جاؤ، لیکن پھر بھی ہم آگ میں کود جائیں اور جل جائیں، تو بتائیے ہم سے بڑا بے وقوف اور مجرم کون ہوگا؟ یہ ایک تصور نہیں بلکہ مکمل حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے یوں بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے ارد گرد روشنی ہوئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے۔ وہ انہیں آگ میں گرنے سے روکتا رہا، مگر وہ قابو میں نہ آئے اور آگ میں گرتے رہے۔ یہی مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم میں گرنے سے روکتا ہوں اور کہتا ہوں دوزخ سے دور ہو جاؤ، لیکن تم ہو کہ مانتے نہیں اور اس میں گرتے چلے جاتے ہو۔ محترم دوستو، ہمارے لیے اس حدیث میں غور کرنے کے کئی مقام ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا غم اور فکر اور قڑھن کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور اس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ صرف کر دیا۔ ہمیں بھی آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ ہی کی فکر کو اپنا فکر بنانا چاہیے کہ ہم خود بھی اور لوگوں کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش اور محنت کریں۔ جس طرح کوئی آدمی آگ جلائے اور پتنگے، کیڑے مکوڑے، پروانے اس پر گرنے لگیں، وہ صرف اس آگ کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں اس کے انجام کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی انہیں پکڑ پکڑ کر پیچھے ہٹائے پھر بھی آگ میں کود جاتے ہیں۔ یہی مثال، یہی حال ہمارا ہے کہ ہم دنیاوی خواہشات اور دنیاوی لذتوں اور دنیاوی چمک دھمک میں اندھا ہو کر آگ میں گرتے جاتے ہیں۔ آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ وہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے محبوب مختلف انداز سے ہمیں نماز کی ترغیب مختلف احادیث میں دیتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہ سب جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات آج بھی ہمیں پکار پکار کر ان جرائم سے منع کر رہی ہیں۔ ہم سنت طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے فیشن اور رسم و رواج کو اپناتے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی سنت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ تو ہماری مثال بھی انہی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے جنہیں آگ میں گرنے سے روکا جائے، لیکن وہ جان بوجھ کر آگ میں گریں۔ دوستو، ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے ہاں پیش ہوگا، ہمیں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔